محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور وہ مقدس ماہ ہے جس کو مسلمانوں اور خاص طور پر اہل تشیع حضرات کے ہاں بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی ماہ میں شیعہ حضرات بڑے پیمانے پر ماتم اور مجالس وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں شیعہ حضرات دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں پاکستان کی سیاست میں بھی اہل تشیع مسلک کو ماننے والوں کی کچھ کمی نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے چند ایسے ہی سیاست دانوں کا ذکر کریں گے جو شیعہ فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی سیاست کے اندر کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا بھر کے لوگ آج بھی ان کی سیاست کے دیوانے ہیں، مگر بے نظیر بھٹو کا تعلق اہل تشیع مسلک کے ساتھ منسلک تھا، اور وہ بڑے پیمانے پر مجالس کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ماتم وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا کنٹرول سنبھالا، اور ان کو ملک کی 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم بننے کا اعزاز بھی حاصل ہو چکا ہے۔ نمبر 2، فاطمہ جناح۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی، اور قیام پاکستان میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بھرپور کام کیا تھا۔ شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا تعلق بھی فقہ جعفریہ کے ساتھ ہی تھا، اور وہ بھی مجالس کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ماتم میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ نمبر 3، فردوس عاشق اعوان۔ پاکستانی سیاست کی مشہور ترین آپا فردوس عاشق اعوان بھی اپنے مذہبی اعتبار سے اہل تشیع ہیں، اور یہ بھی محرم الحرام کے دنوں کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ گزارتے اور ان کو ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیتے اکثر دیکھا جاتا ہے۔ فردوس آپا نے اپنی سیاست کا آغاز سال 2002 میں کیا، اور پھر کئی مرتبہ بڑے بڑے عہدوں پر ملک کے لیے مختلف خدمات اب تک پیش کر چکی ہیں۔ نمبر 4، سیدہ عابدہ حسین۔ سیدہ عابدہ حسین ایک کافی طویل عرصے سے پاکستانی سیاست کے اندر اپنا ایک بڑا اہم مقام رکھتی ہیں، اور جیسا کہ ان کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہی منسلک ہیں، اور ہر سال محرم الحرام کے دنوں میں بڑی عقیدت کے ساتھ مجالس کا اہتمام کرتی ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز سال 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر کے کیا، اور کئی دہائیوں سے اب تک مختلف سیاسی پارٹیوں کا اہم حصہ رہ چکی ہیں۔ نمبر 5، آصفہ بھٹو۔ آصفہ بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بیٹی ہیں، اور اپنے والدین کی طرح ان کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ آصفہ بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نوجوان رکن ہیں، اور سیاست میں بالکل اپنی والدہ ہی کی طرح رعب اور دبدبہ رکھتی ہیں۔ تاہم ان کو بھی محرم الحرام کے دنوں میں مجالس اور جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے اکثر دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، سیدہ شاہلہ رضا۔ سیدہ شاہلہ رضا اکثر پاکستان میں میڈیا کی سرخیوں میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں، اور جیسا کہ ان کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ہر سال مجالس اور ماتم وغیرہ میں حصہ لیتے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ سیدہ شاہلہ رضا سال 2008 میں سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر، اور پھر سال 2016 میں گورنر سندھ کے بڑے عہدوں پر بھی اپنی خدمات پیش کر چکی ہیں۔ نمبر 7، نصرت بھٹو۔ محترمہ نصرت بھٹو کی پیدائش ایران کے ایک شیعہ خاندان میں ہوئی، اور پھر وہ پاکستان آ کر یہاں کی سیاست کا ایک اہم حصہ بن گئیں۔ نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بے نظیر بھٹو کی والدہ ہیں، اور اپنے دیگر خاندان والوں کی طرح وہ بھی شیعہ ہیں، اور محرم الحرام کے دنوں کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ گزارنا پسند کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، فرزانہ راجہ۔ فرزانہ راجہ پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت اور ذہین ترین سیاست دان ہیں، جن کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ فرزانہ راجہ سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ انہوں نے سال 2008 میں پہلی بار الیکشن لڑا، اور پھر 2013 تک نیشنل اسمبلی کی ممبر بھی رہیں، اور اسی دوران ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن بننے کا بھی بھرپور موقع ملا۔ نمبر 9، ناہید مرزا۔ محترمہ ناہید مرزا سال 1919 میں ایران کے اندر ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئیں،
اور یوں ان کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہی تھا۔ ناہید مرزا پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم سکندر مرزا کی اہلیہ ہیں، جو کہ 1956 سے 1958 تک پاکستان کی فرسٹ لیڈی بھی رہ چکی ہیں، اور انہوں نے سیاست کے ہر اتار چڑھاؤ میں اپنے شوہر کا ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا تھا۔ نمبر 10، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا۔ مشہور پاکستانی سیاستدان ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق بھی شیعہ فرقے کے ساتھ ہی ہے۔ ان کے تقریباً سبھی خاندان والوں کا تعلق سیاست سے ہے، اور فہمیدہ مرزا کو خود بھی قومی اسمبلی کی پہلی خاتون اسپیکر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی محرم الحرام کے دنوں میں مجالس اور جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے اور ماتم میں بھی حصہ لیتے ان کو اکثر دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 11، سیدہ صغریٰ امام۔ سیدہ صغریٰ امام اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی ایک اور بڑی اہم اور مشہور ترین سیاستدان ہیں، جو کہ سیدہ عابدہ حسین کی بیٹی ہیں۔ وہ بھی اپنی والدہ اور دیگر خاندان والوں کے ساتھ مل کر ہر سال محرم الحرام کے دنوں میں ماتم اور جلسے جلوسوں میں شرکت کرتی ہیں۔ سیدہ صغریٰ امام نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز سال 1998 میں کیا، اور پھر 2002 میں پہلی بار پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن جیت کر صوبائی اسمبلی کی ممبر بھی بن گئیں۔ نمبر 12، فاطمہ بھٹو۔ فاطمہ بھٹو پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور مہر مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا تعلق ویسے تو ایک بڑے سیاسی خاندان کے ساتھ ہے، مگر وہ خود پیشے کے لحاظ سے ایک رائٹر ہیں اور اب تک کئی کتابیں بھی لکھ چکی ہیں۔ فاطمہ بھٹو کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہی ہے، جو کہ محرم الحرام کے دنوں کو نہایت مذہبی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہیں۔ نمبر 13، عاصمہ شیرازی۔ پاکستان کی مشہور ترین صحافی خاتون عاصمہ شیرازی بھی اپنے مذہبی اعتبار سے اہل تشیع ہیں اور ایک لمبے عرصے سے صحافت کے مشکل کام کو سر انجام دے رہی ہیں۔ عاصمہ شیرازی بھی محرم الحرام کے دنوں میں ماتم کرتی اور جلسے جلوسوں کا بڑے پیمانے پر اہتمام بھی کرتی ہیں۔ نمبر 14، نسیم زہرا۔ نسیم زہرا کا نام بھی پاکستان کے چند بڑے صحافیوں میں سے ایک ہے، جو کہ دفاعی امور کی ماہر سمجھی جاتی ہیں۔ ان کا تعلق بھی اہل تشیع فرقے کے ساتھ ہی منسلک ہے، اور وہ ایک طویل عرصے سے مختلف ٹی وی چینلز پر اپنے کئی پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو محرم کے دنوں میں خاص مجالس اور ماتم وغیرہ میں بھی شرکت کرتے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 15، مہر بخاری۔ مہر بخاری پاکستان کے ایک مشہور ترین صحافی یعنی کاشف عباسی کی اہلیہ ہیں، اور وہ خود بھی ایک قابل اور مشہور ترین نیوز اینکر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ مہر بخاری کا تعلق بھی اہل تشیع فرقے کے ساتھ ہے، اور وہ آج کل کئی بڑے بڑے نیوز چینلز کے ساتھ اپنے پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں۔